السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج کا یہ ولاگ یا ویڈیو کالم 3 مختلف موضوعات پر مشتمل ہے۔ پہلا موضوع ہے فواد چودھری۔ فواد چودھری صاحب کو سب سے پہلے تو تھپڑوں اور گھونسوں کی اس شورا آفاق ہیٹرک پر میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مبارکباد اس لیے پیش کرتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر دل میں، دماغ میں کچھ ایسا ضرور ہے جسے تقویت ملتی ہے، جسے سکون ملتا ہے۔ کسی کو اذیت پہنچا کر، کسی کی توہین کر کے، کسی کو لتر پولا کر کے انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کا تعلق ان کی اپ برنگنگ سے ہو سکتا ہے، ان کی ارلی لائف سے ہو سکتا ہے۔ ارلی لائف میں کوئی ٹراما ہو تو وہ بدبخت ساری عمر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، تا وقت ہے کہ آپ اس کا کوئی سدباب کریں۔ سدباب کرنے کے لیے سیشنز کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے ماہرین نفسیات پیدا کیے ہیں، سائیکیٹرسٹس پیدا کیے ہیں، سائیکالوجسٹس پیدا کیے ہیں۔ میں انہیں ایک مشورہ دوں گا، بلکہ نام دوں گا، ایک بہترین ماہر نفسیات ڈاکٹر آصر اجمل، اس کے ساتھ رابطہ کریں۔ اور اس میں کوئی اہانت والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ اگر بیمار پڑیں تو کارڈیولوجسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں نا، پلمنالوجسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں، گائنیکالوجسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں۔ آپ تو خیر کیا جاتے ہوں گے، لیکن بہرحال لوگ جاتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے میں اگر کوئی عار نہیں ہے، اگر کوئی اہانت نہیں ہے، تو پھر ماہر نفسیات کے پاس جانے میں بھی قطعاً کوئی حرج نہیں۔ اس لیے میرے بھائی کہ یہ معاملہ حد سے تجاوز کر گیا تو بہتر ہے آپ اس کا سدباب کر لیں۔ اٹس نیور ٹو لیٹ، اس سے پہلے کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اب لینے کے دینے کب پڑتے ہیں، میں مختصر بتاتا ہوں آپ کو، اور یہ بڑے لوگوں کے ذاتی تجربات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی کی سر بازار توہین کرتے ہیں، تو یاد رکھیے ان موسٹ کیسز مدعی پتہ کون ہوتا ہے؟ رب کریم۔ رب کریم خود مدعی بن جاتا ہے تو پھر بھاگنے کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ تو اس لیے حضور اس پر غور کریں۔ آپ نے اس سے پہلے 2 صحافی دوستوں پر ہاتھ اٹھایا، وہ پڑھے لکھے صاحب قلم لوگ ہیں، صاحب الرائے لوگ ہیں۔ آپ کو ان کے ساتھ اختلاف ہے تو اس کے 70,000 طریقے ہیں بھائی، آپ بیٹھ کر بات کیجئے ان کے ساتھ۔ اور اگر آپ کمزور پڑ جاتے ہیں، آپ سے اچھی بحث نہیں ہوتی، حالانکہ آپ وکیل ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اچھا تگڑا وکیل سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہوں گے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بطور وکیل نہیں دیکھا، لیکن بطور ایک ٹی وی ہوسٹ تو دیکھ رکھا ہے۔ آپ بولتے ہیں، بولنے کا کام آپ کو خوب آتا ہے، اور آپ ٹی وی پر اچھا مقدمہ لڑ لیتے ہیں۔ آپ کو کس چیز کا پرابلم ہے؟ آپ کے لیے تو کوئی صحافی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس سے اتنا گھبرا جائیں، اتنا بھاگیں اس سے کہ آپ کو ہاتھوں اور پیروں سے کام لینے کی ضرورت پڑ جائے۔ اسی طرح کی ایک حرکت ہمارے ایک وفاقی وزیر کیا کرتے تھے، وسیع ظفر صاحب۔ وسیع ظفر صاحب انتہائی معقول آدمی تھے، انتہائی شاندار گفتگو کرتے تھے، نہایت ذہین آدمی، پورا خاندان ان کا ذہانت کا پیکر ہے، لیکن ان کی اس حرکت کی وجہ سے دیکھیے آج واحد چیز جس بنا پر وہ یاد رہ گئے وہ یہی لتر پولا تھا۔ پھر ہماری فردوس آپا کو تو ویسے متنازع ہونے کے 1,00,000 طریقے آتے ہیں، لیکن یہ جو پیروں، ہاتھوں، گھونسوں اور لاتوں سے جو کام لینا ہوتا ہے، اس معاملے میں موصوفہ ید طولہ رکھتی ہیں۔ اور یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی وجہ شہرت یہی بن جاتی ہے۔ جیسے آپ کی کوئی خاص چیز وائرل ہو جاتی ہے نا، تو پھر وقت جب گزر جاتا ہے، آپ کا ڈے گزر جاتا ہے، دن ڈھلنے لگتا ہے، شام قریب ہوتی ہے، آپ کی یہی چیزیں یاد رکھی جاتی ہیں۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی ان تینوں کی حرکات و سکنات، اطوار و کردار، ان پر میں غور کرتا رہا، اور مجھے ایک چیز محسوس ہوئی، میں نے قریدتے ہوئے کیس ٹو کیس دیکھا ہے کہ انہوں نے جب بھی ہاتھ اٹھایا ہے اپنے سے کئی گنا کمزور اور ناتواں پر، تو بھائی یہ تو اور زیادہ بری بات ہے۔ مار دھاڑ ویسے ہی خاصا واہیات ایک شغل ہے، اور انفارچونیٹلی میں خود اس کا ارتکاب کرتا رہا ہوں، لیکن اپنے سے کمزور پہ ہاتھ اٹھانا، ناتواں پہ ہاتھ اٹھانا، یہ تو سراسر ضلالت والی بات ہے۔
اور یہ وہ موقع ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کے قہر سے کئی 100 گنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے 2 صحافیوں پہ ہاتھ اٹھایا، وہ بے نوا تھے، آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، آپ کے ساتھ ایک پورا ایڑ گارڈز کا ہوتا تھا، تو معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اور ہمارے دوست سمیع ابراہیم تو ایک ویسی سراپا نفاست انسان ہے، انفارچونیٹلی انہیں 2 مرتبہ اسٹریٹ پہ مار پڑی ہے۔ ایک دفعہ انہیں مبینہ طور پر پلانٹڈ ٹرانسجینڈرز نے مارا، خواجہ سراؤں نے، اور ایک مرتبہ آپ نے، جبکہ آپ وفاقی وزیر تھے۔ تو یہ بڑی اہانت کی، بڑی شرم کی بات ہے۔ مجھے اس پر بڑا افسوس رہے گا کہ خان نے سوائے رفع دفع کروانے کے، بیچ بچاؤ کروانے کے، صلح کروانے کے، کوئی قابل ذکر مثال قائم نہیں کی۔ اگر کی ہوتی تو آج اس کے اثرات ہوتے۔ یہ شعیب شاہین والا واقعہ جو ہوا ہے یہ نہ ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ شعیب شاہین کتنا نفیس آدمی ہے، یقین کیجئے میں سمیع ابراہیم کو بھول گیا ہوں اس بندے کو دیکھ کر۔ وہ کتنا پڑھا لکھا، نفیس، لاجواب، ایک شاندار آدمی ہے۔ یار آپ نے اس کی اتنی آسانی سے توہین کر دی۔ اس کی جگہ اگر کوئی تگڑا دیو ہیکل شخص بھی ہوتا، آپ کو تب بھی نہیں لڑنا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ اور یہ لڑائی ہرگز ناگزیر نہیں تھی۔ میرا ماننا ہے کہ فزیکل لڑائی اس وقت تک اوائڈ کرنی چاہیے جب تک کوئی آپ پہ چارج نہ کرے۔ تو شعیب شاہین میں تو یہ خصلت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ کسی پر باقاعدہ چارج بھی کرے۔ اور میں ان کی گفتگو سن کر بھی تھوڑا سا حیران ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایف آئی آر پہ یقین نہیں رکھتے، اس طرح کا بدلہ ہم خود لے لیتے ہیں۔ یہ بات بھی نامناسب ہے۔ اور پھر بقول آپ کے، آپ نے اپنے دوستوں کی مدد سے سابق وفاقی وزیر کی جوابی طور پر ٹھکائی کی، ان کی کوئی خدمت کی، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ بالکل آپ نے اپنا کیس مزید خراب کیا، لیکن اس پر جب بحث ہو رہی تھی ہم دوستوں کی، تو ایک ایسا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا گیا جس پر میرے سمیت وہ تمام دوست شرمندہ ہو گئے جو قانون کی بات کر رہے تھے، ایف آئی آر کی بات کر رہے تھے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کون سی عدالت، کس عدالت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ دیر اینڈ دین جو ہو سکتا تھا انہوں نے کر لیا، بجائے اس کے کہ وہ پھر کوئی حتمی اقدام کی طرف لے جاتے معاملے کو، تو ہاتھوں پیروں سے کام لے کر انہوں نے حساب بے باک کر دیا۔ خیر، اس پوری گفتگو کا مقصد حضرت علامہ فواد چودھری کو ڈسکس کرنا ہرگز مطلوب نہیں۔ ایک انالوجی ہے، ایک مماثلت ہے، ایک سچویشن ایسی ہے کہ مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وطن عزیز کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تمام فواد چودھریوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے سے کمزور اور ناتواں ہم وطنوں پر ہاتھ اٹھانا بند کر دیں۔ یہ جو لاتوں اور گھونسوں سے آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ کرنا بند کر دیں۔ حتیٰ کہ خواتین کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے سڑک کی دوسری جانب لے جانے سے بھی نہیں کتراتے آپ لوگ۔ اب اس بات کو آرمی چیف کی حالیہ تقریر کے تناظر میں دیکھیے کہ کس قدر کھلا تضاد ہے، کیسی عجیب و غریب سچویشن ہے۔ کل میں نے باوجود اس پر اوائڈ کیا کہ میں گفتگو نہ ہی کروں تو بہتر ہے، ایسے ہی مریم نواز کے انداز پہ، لباس پہ، یہ کوئی گفتگو نہیں ہے، بے تکی بات ہے۔ البتہ بیڈ آپٹکس بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس پر زور دیتا ہوں کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، ایستھیٹیکلی سپیکنگ۔ اور بعض چیزیں اسٹریٹجک بھی ہوتی ہیں، ایستھیٹک بھی ہوتی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ خیال نہیں رکھا گیا۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو سربراہان، لیڈرز، رہنما، رولرز، کنگز، ایمپررز کر لیتے ہیں، لیکن ان کے عمال آخر وہ اپنی سیلری جسٹیفائی کیوں نہیں کرتے؟ آخر وہ کس مرض کی دوا ہوتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں بتاتے اور سمجھاتے؟ عمال چھوڑیں، کولیگز جو آلموسٹ آپ کے ہم پلہ ہوتے ہیں۔ تو اس جھنجٹ میں پڑے بغیر کہ اس دن کیا کیا بیڈ آپٹکس تھے، کیا کیا معاملات تھے، کیا کیا صورت احوال تھی، اس پر اتنا کچھ کہا جا چکا ہے اور مجھے باقاعدہ افسوس ہے۔ یہ نہیں کہا جانا چاہیے تھا، لیکن اس سے زیادہ اہم بات ہے کہ یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب کسی کو پتہ نہیں اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا تھے، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟
یہ میٹر کرتا ہے اور بہت زیادہ میٹر کرتا ہے حضور. پھر اس سے اگلے دن آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خام خواہ غیر ضروری طور پر ایک ایسی گفتگو چھیڑ دی, ایک ایسا قصہ, ایک ایسی کہانی شروع کر دی کہ خام خواہ ارتعاش پیدا ہو گیا. وہ ہے نا, سناٹے کی جھیل میں تو نے پھر کیوں پتھر پھینک دیا ہے, وہ حساب شروع ہو گیا. اچھا خاصا سلجھا ہوا سوشل میڈیا پھر شتر بے مہار ہو گیا. لیکن زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ نے جتنی جسٹیفیکیشنز دی ہیں ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں کہ جس پر کوئی یقین کرے. آپ نے کوئی ایک بھی مثال, ایک بھی بات ایسی نہیں کی جس کے اندر سٹرینگتھ ہو, انٹیگریٹی ہو. دیکھیں تو صحیح کہ پچھلے 3 سال سے ہو کیا رہا ہے. 3 سال تو خیر ابھی کل کی بات ہے, گزشتہ 77 سال سے کیا ہو رہا ہے, اس حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے تھی. اس میں کوئی آر نہیں. اپنی کسی بھی غلطی کا کسی بھی زمانے میں اعتراف کرنا یہ میگنانیمٹی ہے, اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں تھی. ادروائز جب آپ ایک ایسی چیز کو صرف اس لیے جسٹیفائی کریں کہ اس سے بیڈ آپٹکس سامنے آئے ہیں تو یہ سراسر نقصان دہ اور گھاٹے کا سودا ہے. اس سے حضور گنڈاپورزم سامنے آتا ہے, ریشنلزم نہیں. کوئی یقین نہیں کرتا اس طرح کی باتوں پر. دیکھیے تسی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس سارے سلسلے کا, اور کسی ڈیٹیل میں مت جائیں, صرف اتنا دیکھ لیں. کیونکہ بات ہو رہی ہے فواد چودھریوں کی, تو مجھے پھر مثال دینی پڑے گی کہ فواد چودھری کا حساب کتاب تو شعیب شاہین نے مبینہ طور پر وہیں بے باک کر لیا تھا. لیکن یہ جو میرے پاس فہرستیں ہیں ان کا حساب کتاب کون کرے گا؟ فاطمہ جناح کا حساب کتاب کون کرے گا؟ وہ تو مقدمہ کرے گی, اور وہ بڑی خوفناک عدالت ہے جہاں پہ اس کا مقدمہ چلنا. نصرت بھٹو کا, بے نظیر بھٹو کا, ڈاکٹر شازیہ کا, یہ ڈیرہ بگٹی والی ڈاکٹر شازیہ, آئی ایم شیور اس زود فراموش قوم نے بھلا دیا ہوگا اس معاملے کو. لیکن کیا کریں کہ ماڈرن ٹائمز کا یہی ایک معاملہ ہے کہ اس میں ہسٹری روزانہ آپ کے سامنے آتی ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ یو کین رن بٹ یو کین ناٹ ہائڈ. اگر سیلیبریٹیز کی بات ہو رہی ہے تو علامہ اقبال سے بڑا سیلیبریٹی کون ہوگا اس ملک کے لیے؟ ان کی بہو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی چشم فلک نے دیکھا. یہ سب کے سب مثلیں لے کر اپنے اپنے وکیل کے ساتھ روز محشر موجود ہوں گے. پھر یہ لوگ جو اس دور کے ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, ریحانہ ڈار ہے, بیگم اعظم سواتی ہے, بشرا بی بی ہے, خدیجہ شاہ ہے, مہرنگ بلوچ ہے, کیسرا پرویز الہی ہے, صنم جاوید ہے, طیبہ راجہ ہے, سیمابیہ طاہر ہے, زرتاج گل وزیر ہے, عالیہ حمزہ ہے, اور ان جیسی 20 اور جن کے نام مجھے نہیں یاد. یہ سب کے سب اپنا اپنا مقدمہ ہاتھ میں لیے بیٹھی ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہ اس عدالت میں جائے آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ تو اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کا ازالہ کر سکیں, اور آپ کو کس نے روکنا ہے, اور اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن آپ الٹا کہہ رہے ہیں کہ ہو آر یو. مجھے تو یہی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے ہو آر یو کہا کسے ہے. مجھے تو بظاہر کوئی اس کا مخاطب نظر نہیں آ رہا. بتائیں تو صحیح نا کہ کسے کہا ہے آپ نے. مبہم بات ہے, اور اس کا دھیان بھی آپ کے سپیچ رائٹر کو رکھنا چاہیے تھا. دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ لٹھ نہیں مارتا, مت مارتا ہے. پتہ نہیں سپیچ رائٹر صاحب اس وقت کدھر تھے. موجودہ صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف کو جن سچویشن سے بچنا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے, ان میں پرسوں والا فنکشن اور کل والی تقریر شامل ہے. اس لیے کہ آپ نے 4 سٹارز لگا رکھے ہیں. آپ کو تو ان معاملات پر بولنا ہی نہیں چاہیے کہ یا تو نا آپ کی مشینری اتنی مؤثر ہے, گورننس اتنی زبردست ہو رہی ہے. شہباز شریف سچ مچ, اشتہار والا شہباز شریف نہیں, اصلی شہباز شریف سچ مچ ڈیلیور کر رہا ہے, پھر تو بات اور ہے. ہمارا جی ڈی پی کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے, ریزروز کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں, کوئی خطرہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اندرونی خلفشار اپنی جگہ, بیرونی رولے اپنی جگہ, اور ہم ایک نیا کٹا کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے جناب عورتوں کو تو بہت گھسیٹا گیا ہے ان سڑکوں پر. پہلی دفعہ ہماری جنریشن نے ضیاء الحق کو بھگت رکھا ہے, پرویز مشرف کو بہت قریب سے دیکھ رکھا ہے. لیکن سر, بلکہ سر جی, جو کچھ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ تو نادر ہے, اس کی تو مثال کہیں نہیں ملتی. تو اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ بڑی آسانی سے فراموش کر دیا جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑیں گے, پوری قوم کو بھی, ہم سب کو بھی, آپ کو بھی, اور ایک نیا سوشل کانٹریکٹ سائن کرنا پڑے گا. دیکھیں آج ہوتا ہے یا کل ہوتا ہے. اب آتے ہیں گزشتہ گفتگو کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے.
شعیب شاہین اور اس کے دوستوں نے تو فوری طور پر حساب بے باک کر دیا، لیکن ہر شخص نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ جو ڈیلے ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی رسی دراز کر رکھی ہے اس نے، لیکن جب آپ اس کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر الامان الحفیظ کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ ایک کام کریں، بے شمار فرعون صفت لوگ ہیں، ان کی تاریخ پڑھ لیں، بلکہ پڑھنے کا کہاں وقت ہوگا آپ کے پاس، آپ مصروف لوگ ہیں۔ آپ مسولینی کو پکڑیں۔ مسولینی ایک بڑا مشہور اٹالین ڈکٹیٹر، اسے بھی بہت ناز تھا اپنے ہاتھوں پیروں پہ، گھونسوں پہ، اور وہ بھی باکسر تھا ایدی امین کی طرح، گینڈے کی طرح پھٹا ہوا تھا، فزیکلی مارا کرتا تھا اپنے مخالفین کو، جس طرح ایدی امین صاحب پسلیاں توڑا کرتے تھے نا، اس کا انجام بھی ویسے دیدنی ہے۔ مسولینی کا آخری دن دیکھ لیں، ویڈیو کلپ وائرل ہے، عام پڑا ہوا ہے، بالکل عام ہے، کیونکہ ان عناصر کی جو چیز وائرل ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ پہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے یہ بھی کیسا کریڈٹ ہے کہ لوگوں کی عبرت کا سامان، کسی حد تک انٹرٹینمنٹ کا سامان، یہ کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مسولینی ایک بڑا ہی طاقتور ڈکٹیٹر تھا خواتین و حضرات، اس کا انجام اس قدر دردناک تھا، اس قدر دردناک کہ انتہائی شکی القلب شخص بھی اس سے عبرت ضرور لیتا ہے۔ اس ایک ویڈیو کلپ پر ایک نظر ڈالنے سے آپ کو کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو جائے گا کہ جب مظلوم اللہ تعالیٰ کی مدعیت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔